الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وطاعته نجاة للمتين وحمده عز للعامدين وشكره فوز للشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين بالقاسم أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صلوات سلسلہ کلام کی چوتھی منزل آپ کی خدمت میں ایک مسلسل سورت جو سورہ ملک کے بیان کے تعلق سے ہے پیش کی جا رہی ہے. میں نے چلتے چلتے کل آل عمران کی 25ویں آیت آپ کی خدمت میں پیش کی تھی اور اس آیت کو آپ نے مجھ سے جو ہمارا یہاں پر اولین رمضان تھا اس میں جب ابتدائی 80 آیتوں کے تعلق سے گفتگو ہوئی تھی تو اس آیت کو بھی آپ نے سماعت فرمایا تھا. لیکن کل میں نے خاص طور پر اس آیت کو آپ کی خدمت میں صرف اس لیے پیش کیا تھا اور اس مقدمے کے تحت پیش کیا تھا کہ بہت آسانی ہوتی ہے کہ قرآن کو قرآن ہی سے سمجھا جائے. اور اس تعلق سے میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے پاس جو ماخذ یا جو سورس ہے معصومین علیہ السلام کی ذات والا صفات کے تعلق سے اس میں یہ امر ہمارے لیے اور بھی آسان ہو جاتا ہے کہ ہم کو قرآن کو سمجھنے کے لیے کسی اور علم پر بھروسہ نہیں کرنا پڑتا بجز قرآن کے. یہ ایک افتخار ہے جو ہمیں حاصل ہے. قومیں اس سے محروم ہیں, انسان اس سے نا آشنا اور نا بلد ہیں, لیکن جن کو پروردگار توفیقات عطا کرتا ہے وہ یہ عطیات ان تک بھی پہنچتے ہیں. اور میں اس قبیل سے متعلق ہوں کہ جو اس طرح سے ان امور پر بھروسہ کرتا ہے اور کوشش یہی کرتا ہے کہ بیان اس طرح سے ہو کہ جس میں رتی برابر شک کی گنجائش نہ ہو. سورہ ملک کے تعلق سے ظاہر ہے کہ میں نے اولی تقریر میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کیا تھا اور یہ عرض کیا تھا کہ اس کا ترجمہ انگریزی میں دا کنگڈم کے نام سے کیا گیا اور میں نے اس تعلق سے ایک اعتراض بھی اٹھایا کہ جو زبان تک اور زبان ہی کے تعلق سے محدود ہے. عبداللہ یوسف علی نے اپنے انگریزی ترجمے میں 3 اور آپشن دیے ہیں سننے والوں کو, پڑھنے والوں کو, لکھنے والوں کو, اور وہ تینوں آپشن آپ کے سامنے
رہنا چاہیے اور بہت ضروری ہے. کنگڈم کے علاوہ جو انگریزی کے 3 لفظ اس سورے کے تعلق سے آپ تک پہنچا ہے وہ ڈومینین، پاور اور سوورینٹی. تینوں لفظ انگریزی زبان کے جاننے والے سمجھتے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ اس بات کو محسوس بھی کرتے ہیں اور اندازہ بھی لگاتے ہیں کہ ان کی بھی ایک حد تک وسعت ہے. اس کے بعد یہ لفظ خود محدود ہو جاتے ہیں. جتنا ہی کہیے آپ پاور، جتنا ہی کہیے آپ ڈومینین، جتنا ہی کہیے آپ سوورینٹی. اب سوورینٹی کو اردو میں براہ راست اگر ترجمہ کرنے والے ترجمہ کریں تو اقتدار اعلیٰ، بس اس سے زیادہ نہیں ہے. اور پولیٹیکل سائنس کے پڑھنے والے اس لفظ سے بخوبی واقف ہیں. اب وہ اقتدار اعلیٰ ہو، ملکیت ہو یا حق ملک ہو، سلطنت ہو، بادشاہت ہو، زمینی نقطۂ نگاہ سے یہ بڑے بڑے لفظ ہیں. مگر جب آپ خدائی فرمان کو سامنے رکھتے ہیں تو خود یہ لفظ بہت ہی چھوٹے نظر آتے ہیں اور کیفیت یہ محسوس ہوتی ہے کہ جیسے کہ آپ نے معرفت الہی کا حق ہی ادا نہیں کیا. ابھی تو آپ نے خدا کو پہچانا ہی نہیں. 4 لفظ کے ساتھ کیا ہم خدا کو پہچانیں گے؟ نہیں پہچان پاتے. اس لیے ملک بمانی ملک. اور اسی لیے میں نے عرض یہ کیا تھا کہ آل عمران نے اس مشکل کو اور حل کیا کہ دیکھو اگر اس ملک کو سمجھنا ہے تو اس کے دست قدرت کو سمجھو، اس کے دست تصرف کو سمجھو، اس کی اس قوت کو سمجھو جس سے تم ابھی آشنا نہیں ہو. قل، اب تم ہی کہو گے اے حبیب، قل اللہم مالک الملک، سارے الہ پالنے والے اے میرے رب تو ہی مالک ملک. اور اس کے بعد دیکھیے عجیب ایک حکمت، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. ملک کا مالک ہے، گھبراتا نہیں ہے، فوراً ہی کہہ رہا ہے کہ یہ ملک کا دینے والا بھی ہے. اپنے لیے مالک الملک، تؤتی الملک دے دیتا ہے ملک، من تشاء جسے چاہتا ہے، تنزع الملک ممن تشاء چھین لیتا ہے جس سے چاہتا ہے اس ملک کو. تو عز من تشاء وتذل من تشاء. اور یہ تؤتی الملک اور تنزع الملک کو واضح کیا تو عز میں اور تذل میں کہ ذرا سی وضاحت اور ہو جائے، گویا عزتوں کا دینے والا وہی اور خار مذلت میں دھکیلنے والا وہی. اور وہ خار مذلت جو چاہے امید ہے، ایک ایسا گہرا گڑھا ہے کہ جس میں گرنے والا پھر پلٹ کے نہیں آتا. اور ایک حکمت یہ رکھی کہ پہلے ادا کا تذکرہ، بعد میں اس ادا کو نہ ماننے کے نتیجے میں یا اس ادا کا صحیح تحمل نہ کرنے کے نتیجے میں پھر ایک مرتبہ سلوک بھی، علیحدگی بھی، سرکشی کے نتیجے میں ایک مرتبہ معزولی بھی. اب دیکھیں میں کتنا اپنے آپ کو لفظوں میں بندھا ہوا پاتا ہوں. ہمارے سننے والے یہاں سے لے کے نارتھ امریکہ تک ایک شکایت کرتے ہیں مجھ سے، خاص طور پر یہ کہتے ہیں کہ صاحب بڑی آپ اپنے تعلق سے شکوہ ہی رہتا ہے کہ شاید میں وہ زبان ہی ابھی تک اختیار نہیں کر سکا ہوں جو میرے والد ماجد خاص طور پر ظاہر ہے کہ آپ نے سن رکھا ہے. میں ابھی اس کے یعنی نزدیک بھی نہیں. اس کے باوجود جب لوگ یہ کہتے ہیں تو مجھے ذرا سی حیرانی ہوتی ہے. لیکن شاید اس میں جو ایک گھبراہٹ ہے وہ یہ ہے کہ چاہتے یہ ہیں کہ امور قرآن کو یا رموز قرآن کو عامیانہ زبان میں سمجھ
سمجھا جائے جو ناممکن سی بات. مجھے یعنی یہ بتائیے نا کہ طبیب جب کینسر کو ڈسکرائب کرتا ہے تو وہ کوئی معمولی الفاظ کے ساتھ ڈسکرائب نہیں کرتا. کوئی بھاری بھرکم بیماری کو مثلا ڈی این اے کو آج ڈسکرائب کیا جائے, مثلا کلوننگ کو آج ڈسکرائب کیا جائے, مثلا اگر آپ سے میں یہ کہوں کہ سیل ریپروڈکشن کو ڈسکرائب کیا جائے تو کم از کم اتنی ہی بھاری زبان استعمال کرنی پڑتی ہے کہ جتنا بھاری موضوع ہو. قرآن کے تعلق سے بڑی دقت یہ ہوتی ہے کہ بات تو ہے قرآن کی, لیکن دنیا یہ چاہتی ہے کہ اس کو عامیانہ کولوکیل ایسی زبان میں جو بالکل جسے انگریزی میں اسٹریٹ لینگویج کہتے ہیں اس میں سمجھا دیا جائے قرآن کو. تو ناممکن ہے. اچھا اس سے ہوتا کیا؟ اس سے دو نقصان. ایک نقصان تو یہ ہے کہ آپ اتنی اعلیٰ فکر کو اتنا پست کر دیتے ہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ سمجھانے چلتے ہیں اور لوگ سمجھ بھی جاتے ہیں, مگر اس کا وقت اتنا معین ہو جاتا ہے کہ 2 برس کے بعد وہ بات بری لگنے لگتی ہے کہ وہ جو بیان کر رہے تھے وہ کتنا غلط بیان کر رہے تھے. وہ غلط نہیں بیان کر رہے تھے, وہ چونکہ آسان لفظ استعمال کر رہے تھے, آسان زبان استعمال کر رہے تھے. تو اب آپ کی عقل نے جب علم کے سفر کو طے کیا تو 2 برس کے بعد وہی بات بری لگنے لگی. اس لیے قرآن کے تعلق سے جب تک آفاقیت فکر میں نہ ہو اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے. یہ ایک میرا بہت ہی مؤدبانہ یوں سمجھیے کہ معلومہ ہے اپنے بزرگ سننے والے اور ہمارے نوجوان سننے والوں کے لیے, تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. گھبرانے کی ضرورت ہے اگر میں نے کہا کہ وہ قارئ مذلت میں دھکیل دیتا ہے تو اس میں جو گریس ہے وہ یہ کہنے میں نہیں ہوگا کہ وہ ذلیل کر دیتا ہے. اب لفظ ذلیل کرنا یا کر دینا ہماری موجودہ اردو زبان میں جس طرح سے استعمال ہوتا ہے, اگر اس طریقے سے ہمارا نوجوان اس لفظ کو جو اپنی موجودہ زبان میں دیکھ کر قرآن پہ اپلائی کر دے تو کہے گا کیا ذلیل کرتا ہے, کیسے ذلیل کرتا ہے. تو اب معلوم یہ ہوا کہ انسان اصل فکر سے ہٹ گیا, لفظ ذلت میں الجھ کے رہ گیا. میں اس لفظ سے اور اس فکر سے بچاتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ ایک مرتبہ وہ عزت دینے والا بھی اور قارئ مذلت میں دھکیلنے والا بھی, اور یہی نہیں بلکہ اس میں ایک تقدس اس طرح کا کہ اس کی بارگاہ سے جو شے آپ تک پہنچ رہی ہے وہ کہ جو غفور بھی ہے, جو رحیم بھی ہے, وہ جو عزیز بھی ہے, غفور بھی ہے, یعنی زبردست بھی ہے, مگر اس کی زبردستی اس کی مغفرت کی صفت کو کم نہیں کرتی. یعنی وہ عزیز کے بعد بھی غفور ہے, چاہے تو ایسی زبردستی کرے جس کا اندازہ دنیا نہیں کر سکتی, لیکن عزیز کے بعد غفور اپنے آپ کو کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ تمہیں پھر موقع دینا چاہتا ہے. تم ایک مرتبہ پھر راہ راست پہ آنے کی کوشش تو کرو. تو اس کے بعد اگر میں ترجمہ یہ کروں کہ قارئ مذلت میں دھکیل رہا ہے تو ایک امکانی صورت پھر یہ رہ جاتی ہے کہ اگر توبہ کا دروازہ اپنے لیے انسان کھول دے تو جو آپ کو عزت سے ذلت کی پستی کی طرف لے جا سکتا ہے تو کیا عجب ہوگا کہ توبہ کے بعد, تائب ہونے کے بعد ایک مرتبہ اس کے دست کو تھام لے, اس کے ہاتھ کو تھام کے کہے کہ ہاں میرا بندہ ہے, توبہ کیا ہوا ہے. تو اس گریس کو کم از کم پرانی ترجمے میں باقی رکھیے اپنے ہی تعلق سے. کل اتنے گرے ہوئے محسوس اپنے آپ کو آپ ایسا نہ کریں کہ پھر کوئی گنجائش ہی نہ رہے. اللہ گنجائش باقی رکھنے والا ہے, دروازوں کو بند کرنے والا نہیں ہے. ظاہر ہے کہ مولانا علی کا قول ہے کہ توبہ کے دروازے کھلے ہیں اور اعمال کو اب تک لکھا جا رہا ہے, تو شکر خدا کا ادا کرو قول امیر المومنین کہ یہ دروازہ کھلا ہے. ایک دن وہ آئے گا جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے. لہذا ان نعمتوں سے آشنائی بہت ضروری ہے. اسی تعلق سے جو میں نے
میں آل عمران کی اس آیت کو آپ کی خدمت میں پیش کیا تو میں نے یہ کہا کہ ایک عجیب یوں سمجھیے کہ تدریجی تبدیلی جسے مفسرین نے حصی تبدیلی کہا کہ جب آیت نے ہم نے آپ کو آگے بڑھایا کہ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. تو عجیب بات یہ کی ہے کہ مالک الملک کو سمجھنا اور عطائے ملک کو جاننا کس قدر آسان ہو جاتا ہے انسان کے لیے کہ جب وہ عالم امکان میں جو عالم تمثیل بھی ہے ایک مرتبہ صبح و شام کے آثار کو بنیاد بنا کر آپ کی خدمت میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ دیکھو یہ سمجھو کہ عطائے ملک آنے واحد میں نہیں ہوتی، یہ عطیہ ملک آنگن فانن نہیں ہوتی، یہ ملک کا عطا کرنا ناگہانی نہیں ہوتا، یہ تدریجی صورت ہے. جیسی تدریجی صورت ایک صورت جس کو آپ محسوس کرتے ہیں اپنی زندگی کے دوران اور صبح و مساء محسوس کرتے ہیں کہ جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ آسمان ایک مرتبہ تاریخ سے روشن تر ہوتا چلا، ناگہانی طریقے سے روشنی نہیں آتی، ناگہانی طریقے سے دن نہیں نکلتا. یہ تدریجی عمل جس کو حصی عمل کہا، جس کو ڈیزالونگ عمل کہا ہے علماء تفسیر میں، کہ یہ آہستہ آہستہ آپ پر طاری ہوتا چلا جاتا ہے. اور یہ ایسے طاری نہیں ہوتا بلکہ اس کو پھر کمال ملتا ہے، اس کمال کو ایک زوال نصیب ہوتا ہے. وہ زوال پھر آپ کو ایک مرتبہ رات کی تاریکی سے نزدیک کرتا چلا جاتا ہے. 24 ساعتیں آپ کو وہ بتلاتی ہے جو کائنات کی کوئی دوسری نہ قوت بتا سکتی ہے، نہ کائنات کا کوئی دوسرا شخص بتا سکتا ہے. یعنی جو ان 24 ساعتوں کو، یعنی لیل و نہار کو، یعنی صبح و مساء کو، یعنی شمس و قمر کی تدریجی منازل کو سمجھ لے، وہ نہ صرف یہ کہ عطائے ملک کو سمجھے گا بلکہ صاحب ملک کو بھی سمجھ لے گا. ہم عالم امکان میں، ہم ایک عالم تمثیل میں، اور ہماری فکر کے حوالے اس نے گھٹیا تمثیلیں نہیں کی ہیں، اعلیٰ عرفہ تمثیل کہ سمجھو تو کیسے سمجھو گے؟ یہ جو روشنی صبح کی ہوتی ہے یہ ناگہانی نہیں ہے، ناگہانی ہوتی تو مر جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس حرارت کو آپ برداشت ہی نہیں کر سکتے. اگر رات یک آ جائے تو اس ٹھنڈک کو آپ برداشت کر ہی نہیں سکتے. خداوند علی اعلیٰ نے مزاج کو رکھ کر، انسانی مزاج کو سامنے رکھ کر، اشرف المخلوقات کیوں ہی نہیں ہے کہ ترتیب ایک تشکیل ہے اس پوری کائنات میں. اور اس کے بعد یہ کہا کہ دیکھو فقط یہ نہیں ہے، میں نے لیل و نہار کی تفصیل نہیں دی، میں نے یہ بھی تو تم سے کہا ہے کہ یہ وہ ہے جو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، جو زندہ سے بے جان کو نکالتا ہے. اور علماء مجبور ہو گئے اس منزل پہ آ کے کہ وہ کوئی اور مثال بھی نہ دے سکے سوائے ایک مثال. مثالیں تو لا تعداد ہے، لا تعداد، ایک مثال. اور انہوں نے کہا کہ اس سے بڑھ کر اس کی قدرت کا جلوہ کسی اور شے میں نظر نہیں آتا. اگر ہم انسانی نطفے اور پیدے پر ایک نگاہ ڈالیں، یعنی وہ انسان کے جو جاندار ہے، ذی روح ہے، وہ جو سانس لے رہا ہے، اس میں سے ایک ایسے مادے کو خارج کرتا ہے. اگر ذکر ہے تو نطفہ، اگر انثى ہے تو بیضہ، جس کو انگریزی زبان میں اسپرم اور ایگ کہا گیا. یہ سمجھنے کی باتیں ہیں، اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں کوشش اسی عمل کی کرتا ہوں کہ وہ باتیں
خاص طور پر ہمارے نوجوان جب سنیں تو ان کی نہ صرف یہ کہ حکمتوں سے آگاہ ہو بلکہ ان نعمتوں کے تعلق سے بھی اپنی نگاہوں کو کھلا رکھیں کہ نعمات الہی کی قدر ضروری ہے اور قدر کی صورت صرف ایک صورت میں ممکن ہے کہ یہ زوال سے بچایا جائے. میں اشارہ کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ گفتگو نہیں کر سکتا. جب میں نے نطفے اور میدے کی مثال دی تو میں نے صرف یہ کہا کہ یہ وہ نعمت الہی ہے کہ جس کی حقیقتوں پر نظر رکھ کر انسان اپنے پالنے والے کا شکر ادا کرے کہ مالک تو نے مجھے اس قابل سمجھا، تو نے مجھے ان قوتوں سے مالا مال کیا، تو اب اس میں تصرف بیجا نہ ہو. یہ ممبر اتنا ہی کہہ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا. مجبور ہے. فقیہ کے پاس گنجائش بہت ہوتی ہے، فقیہ کے پاس گنجائش بہت ہوتی ہے. پہلی گنجائش تو یہ ہوتی ہے کہ وہ یوں سمجھیے کہ عالم فقہ. دوسری بات یہ ہے کہ اس پر لازم ہے، اس پر یہ امر واجب ہے کہ وہ باتوں کو کھول کھول کے بیان کرے. اور سارے کے جب وہ فقیہ ہے تو پھر تفقہ سے کام لینا ہے، تدبر سے کام لینا ہے، تفکر سے کام لینا ضروری ہے کہ وہ راہ راست پر لگائے انسانوں کو. مگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ذرا سا اس پر تو نظر ڈالو کہ تم میں سے ایک ایسی بے جان شے کو برآمد کیا جس کی وقت نہیں تھی، جس کی ہستی نہیں تھی، جس کی قیمت نہیں تھی، مگر ایک مرتبہ جب اس نے چاہا تو وہ بے جان ہستی نے ایک مرتبہ جاندار ہستی کا روپ اختیار کر لیا. وہ بھی یکایک نہیں، دیکھیے عجیب بات، وہ بھی ناگہانی نہیں، رحم قادر نے اس نطفے کو قرار دیا 9 مہینے تک تاکہ انسان کہیں اس کیفیت سے دو چار نہ ہو جائے جو اسے انتہائی متحیر کر دے. چاہے تو آنن فانن آنے واحد میں چشم زدن میں اس نطفے کو ایک بولتا جیتا جاگتا انسان بنا دے، لیکن اس دورانیے کو رکھ کر یہ بتایا ہے کہ دیکھو فقط اس میں اس لیے یہ ڈیوریشن دے رہا ہوں، ایسا نہیں کہ میری مجبوری ہے بلکہ اتنا ہی بوجھ تم پہ ڈالتا ہوں جتنی تمہاری عقل برداشت کر سکے. ذرا سا عیسیٰ کو گہوارے میں بولتا ہوا بنا دیا تو دنیا حیران ہو گئی. یہ کیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو دنیا نے کہا معجزہ ہے. کیا اللہ ایسے کسی اپنے عمل کو معجزہ کہتا ہے؟ خود نہیں، دنیا کہتی ہے معجزہ ہو گیا. دنیا کہتی ہے، خدا نہیں کہتی، دنیا کہتی ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اب دیکھو میں معجزہ دکھاتا ہوں، میں اعجاز کرتا ہوں. نہیں، یہ تو اس کی صفات میں ایک صفت ہے. لیکن جب گفتگو عالم امکان میں ہوتی ہے تو ایک بات کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اس نے آپ کی حسیات کے نزدیک کائنات کو خلق کیا تاکہ آپ اس کائنات کو بتدریج سمجھ سکیں. بالکل یہی کیفیت الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو اس میں جو 2 انتہاؤں کا تذکرہ کیا ہے کہ وہی ہے کہ جس نے موت اور حیات دونوں کو خلق کیا ہے تاکہ اس سے تمہارا امتحان لیا جا سکے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 2 کی تکلیف ہوئی ہے، یعنی موت بھی مخلوق، حیات بھی مخلوق. موت فنا کا نام نہیں ہے. میں اپنے سننے والوں کو یہ عرض کر رہا ہوں اور یہ مجھے کہنے کی عادت، موت فنا کا نام نہیں ہے، موت نیستی کا نام نہیں ہے، موت مر جانے کا نام نہیں ہے، موت اس کے امر موجودی کا نام ہے. یہ موجود امر ہے، خلق تکلیف دیا ہے اس نے موت کو. موت بھی آپ کی طرح مخلوق ہے. آپ مخلوق، موت مخلوق. آپ مخلوق، حیات مخلوق. خلق الموت
بتدریج وہ جو حصی ایک تبدیلی جس میں وقت درکار ہوتا باقاعدہ رکھ دیا. کیسے؟ آپ مجھ سے پوچھیں گے کیسے رکھا؟ عمر دے کر 65 برس کسی کو دے دیے, 70 برس کسی کو دے دیے, 80 برس کسی کو دے دیے, 125 برس کسی کو دے دیے. نہیں, طولانی عمر دے دی, ڈاکومنٹڈ عمر 950 برس دے دیے لوگوں کو. ڈاکومنٹڈ عمر ہے قرآن مجید میں. میں ابھی ظاہر کہ وہ جو عالم غیب نے ان کا تذکرہ نہیں کرتا, مگر قرآن نے جن کا تذکرہ کیا, ڈاکومنٹ کیا, تحریر میں قرآن لے کے آیا ہے, تو 950 برس, 50 برس کا 1000 برس, یہ عمر نوح ہے. سب کچھ ہونے کے بعد یہ وقفہ دیا کہ دیکھو اس میں بتدریج حسن عمل کی منزل پہ جانا ہے. تقاضا تم سے پہلے دن نہیں ہوگا. اسی لیے دنیا کے لیے حیرانی کہ یہ بلوغت پہ آنے کے بعد عبادات کا فرض ہونا سمجھ میں نہیں آتا. یہ اسی تدریج کا نام ہے کہ آپ کو اتنی ہی تکلیف دی جائے جس کے آپ قابل ہو. لا نکلف نفسا الا وسعها, یہ ہر دور کے لیے ہے. جیسے بچے کے لیے ویسے ہی بوڑھے کے لیے تکلیف نہیں ہے. روزے کی حالت میں سب بیٹھے ہیں, مریض ہے روزہ نہیں ہے, سفر میں ہے روزہ نہیں ہے, خواتین کے تعلق سے مخصوص ایام ہے روزہ نہیں ہے. کیوں؟ فقط اس لیے کہ دیکھو جتنی وسعت ہے اتنی ہی تکلیف ہے. اور ہم ایسا نہیں کرتے کہ تکلیف دینے کے بعد پھر وسیع کرتے ہیں. نہیں, یہ وسعت ہم فطرت میں رکھتے ہیں, یہ فطرت میں پہلے سے ہے. تو وہ جو سمجھدار دل و دماغ ہے وہ کہتا ہے کہ اچھا یہ عمر جو دی ہے تو یہ میرا استحقاق نہیں تھا, بلکہ یہ اس کا فیض ہے مجھ پر کہ ایک عمر دے رہا ہے اور یہ کہہ کے دے رہا ہے کہ دیکھو آزماؤں گا, اور اس آزمائش کے نتیجے میں اختیار تمہیں دے رہا ہوں. کیوں؟ کہ عقل کے ساتھ تم ہو. یہ اختیار کیا تمہارا؟ حسن عمل اختیار, حسن عمل. اور یہ حسن عمل اکثر عمل نہیں ہے. امام ششم نے کہا, عجیب بات فرماتے ہیں حسن عمل کے معنی سے کوئی پوچھتا ہے تو میں بتاؤں اسے حسن عمل کے معنی کیا. میں نے کیا کہا اپنی تقریروں میں, اور کہتا یہ ہوں کہ قرآن کو سمجھنا ہے قرآن سے سمجھ لیجیے, اور معصوم سے جب کہتا ہوں سمجھنے کے لیے تو وہ قرآن کو قرآن سے بیدور نہیں سمجھاتے, قرآن سے ہٹ کے نہیں سمجھاتے, قرآن ہی سے قرآن کو سمجھاتے ہیں. معصوم سے پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ یہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا کی تعریف کیا ہو؟ تو کہا اس طرح سمجھو کہ احسن عمل حسن عمل, اور حسن عمل اکثر عمل نہیں ہے. یعنی قرآن مجید کیفیت اور ماہیت میں کیفیت کو پسند کرتا ہے. یعنی اور آسان کر دوں ہمارے سننے والوں کے لیے, کوالٹی کو پسند کرتا ہے, کوانٹٹی کو پسند نہیں کرتا. یعنی اگر عبادات میں کوالیٹیٹو اپروچ نہیں ہے تو عمل کی کثرت تو طے ہے مگر وہ حسن عمل نہیں ہے. لیکن عبادات میں اگر قلت ہے مگر انتہائی اخلاص کے ساتھ ہے, بے شک کثیر نہیں ہے, قلت کے ساتھ ہے مگر حسن عمل ہے. یبلوکم ایکم احسن عملا, امتحان ہے سب کا, ابتلا کی منزل سے گزرنا ہے. اور اس میں یہ کہ بقدری اس امتحان میں کون ڈگریز پر پہنچتا ہے, کون زاویوں تک کی خبر لاتا ہے, جس سے دنیا کے بہت سے لوگ بے خبر ہیں. تو جب انبیاء اور اولیاء اور اولیاء اور ائمہ کی فہرست آپ کے سامنے آتی ہے تو خدا کی قسم ایک بات یاد رکھیے, سب ہی ایک مرتبہ پیش قدمی کر رہے ہیں حسن عمل کی طرف.
درستگی عمل کیا ہے؟ 2 چیزوں پر اس کی بنیاد ہے. پہلی چیز خشیت اللہ، خوف خدا. دوسری چیز نیت صادقہ. یہ امام ششکور کا قول ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. یہ وہی کھول سکتے ہیں. دنیا کی کسی طاقت کے پاس جا کے آپ کہیے حسن عمل بتائیں کیا ہے، وہ اپنی تعریف کرے گا، وہ اپنی تعریف کرے گا. امام کی تعریف اپنی نہیں ہے، قرآن سے ہے. خشیت الہی اصابت عمل، حسن عمل، درستگی عمل، اصل عمل. اور دوسری بات یاد رکھو کہ خشیت الہی تنہا کافی نہیں ہے، خوف خدا تنہا کافی نہیں ہے جب تک عمل میں نیت صادق نہ ہو. اور یہ نیت صادق اور خشیت اللہ جب ملتے ہیں تو عجیب بات کی فرماتے امام کہ مشکل ہو جاتا ہے انسان کے لیے از خود عمل صالح پر باقی رہنا، عمل خالص پہ باقی رہنا زیادہ مشکل ہے بنسبت اس کے کہ انسان عمل میں باقی رہے. یعنی جیسے یہ منزلیں آگے بڑھ رہی ہیں ویسے تکالیف بھی آگے بڑھ رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ امتحان بھی بڑھ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جزا کی منزل بھی بڑھ رہی ہے. جتنا سخت امتحان اتنی بہترین جزا. دنیا کا اصول بڑے سے بڑا امتحان، اس کی بڑی سے بڑی جزا، بڑی سے بڑی ڈگری، بڑی سے بڑی نوکری. یہی ہے نا. اگر عالم امکان میں آپ چیزوں کو تلاش کریں تو اس سے زیادہ نہیں ہم کہہ سکتے. لیکن امام فرماتے ہیں، امام ششک، کہ دیکھو یاد رکھو بہت مشکل ہے عمل خالص پر باقی رہنا. اس لیے یہ کیا ہے؟ اشد من العمل. یہ خود عمل سے زیادہ شدید ہے، عمل سے زیادہ سخت ہے عمل خالص پہ باقی رہنا. اور اس کے بعد فقط یہ نہیں بلکہ یہ کہا دیکھو یاد رکھو یہ عمل خالص، اب اس کا اخلاص کمال پہ جاتا ہے ان کے لیے. اور یہ آخری جملہ ہے میری تقریر کا، اس کے بعد مجھے اجازت دیجیے. فرماتے ہیں کہ یہ اخلاص عمل کیسے پہچانا جائے گا، کیونکہ اس پہ باقی رہنا مشکل ہے. بس یہ ایک ہی صورت ہے اخلاص عمل کے پہچانے جانے کی کہ عمل پر عامل اس بات کو پیش نظر نہ رکھے کہ میرے عمل کی تعریف کرنے والے اس دنیا میں کتنے ہیں. امام فرماتے ہیں عامل کے لیے لازم ہے کہ وہ دنیا پہ نظر نہ رکھے، آخرت پہ نظر نہ رکھے، مخلوقات پہ نظر نہ رکھے، مخلوقات کے پیدا کرنے والے پہ نظر نہ رکھے. الہی و سیدی و مولایا ربی پروردگار قلیل توسل کو ہم سے قبول فرما. جو پریشان ان کی پریشانی کو دور کر، جو بیمار ان کو شفا کاملہ کر، جو بے روزگار ان کو روزی مہیا کر. پروردگار میں کوئی مدد سوا ہمیں عالم محمد عظیم فرما.